الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صاحبہ مل کے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ اسلام پیش کروں الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ عظیم محتشم اللہ رب العزت کا بے شمار شکر و فضل کروڑا بار اس کا شکر ہے کہ اس نے کائنات میں تمام مخلوقات میں جو بہترین مخلوق انسان بنا ہے اور اس کا کروڑ شکر ہے اس نے تمام امتوں میں بہترین امت میں پیدا فرمایا اور لکھاں کروڑا درود اس نبی برحق تھے جس کی محبت ایمان کی شرط لکھاں درود کروڑا درود اس محبوب رب تھے کہ جس کی محبت جس کی اتباع جس کے نام تعلق دنیا اور آخرت کی کامیابی لکھاں کروڑا درود اس نبی رحمت تھے جس کی محبت جس کا تعلق بندہ محمد جنتی بنانا ہے بلکہ صرف جنتی نہیں جنت کا وارث بنانا ہے جنت کا مالک بنانا ہے کہ جس کو چاہے جنت تقسیم کر دے. حضرات عظیم محتشم پچھلے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مطابق چند معروضات پیش کیے سن اولیاء کاملی گروہ اولیاء یہ اللہ دے مقرر بندے
اللہ کا قرب رکھنے والے نے، اور رب نے اتنی شانہ عطا فرمائیاں، اتنے مقام اپنے ولیاں کو دیتے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اور جی محبت اسی اولیاء کاملین نال کرنے آنا، یہ ایک تے اللہ کی سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان موجود ہے، رب کائنات جب کسی بندے نال محبت کرتا ہے کہ رب جبریل امین کو بلا کے اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بن فلاں کے نال محبت کرنا، اے جبریل تو بھی محبت کر۔ سرکار نے فرمایا ہم جبریل بھی اس بندے نال محبت کرتے ہیں۔ کچھ وقت تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ وقت تو بعد پھر اعلان آسمانہ تے کیتا جاتا ہے۔ آسمانی مخلوق اللہ کے مقرر فرشتے انہوں نے یہ اعلان سنایا جاتا ہے کہ اے اللہ کے فرشتیوں، اے میری مخلوق، رب فلاں بندے نال محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی محبت کرنا، اے آسمان والیو تسی بھی وہ نال محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آسمان نے سارے فرشتے اس بندے نال محبت کرتے ہیں۔ پھر کچھ وقت تو بعد یہ محبت اللہ نے محبوب نے فرمایا بھی اہل زمین کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس بندے کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں خود پیدا کرتا ہے۔ پھر اعلان زمین سے کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں فلاں بن فلاں اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، تمام فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، لوگوں تسی بھی انہاں نال محبت کرو۔ یعنی اللہ دے بندے نیک اولیاء کاملین وہ لوگ نے جنہاں نال رب بھی محبت کرتا ہے، رب دے سارے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور زمین والا دے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرمان حبیب 16 سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 63 بڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ تلک جنت التی، اے جنت او جنت ہے، اے جنت او جنت ہے نور سجدہ اسی وارث بناوا دے من عبادنا اپنے بندیاں وچوں، اور بندے کیڑے ساری اللہ دے بندے نے، اگر غیر مسلم نے وہ بھی اللہ دے بندے نے، ایمان والے نے وہ بھی اللہ دے بندے نے، لیکن پھر بندیاں میں فرق آ جاتا ہے۔ فرمایا من عبادنا من کان تقیا، میرے بندیاں وچوں جڑے متقی ہوندے رب فرماتا ہے اسی جنت دا وارث کر چھوڑا دے۔ وارث کی دعا دے ایک دی ہوندا ہے کہ جنت اللہ دی، اللہ جنوں چاہے جنت دے سکے، ایک ہوندا ہے جنت دا وارث کرنا، یعنی ہم وہ جنوں چاہے جنت دے سکے۔ وارث آخر مالک جدوں کہ بندہ دنیا تو چلا جائے اس کی اولاد پیچھے اس کے مال کی وارث ہوتی ہے، ہم وہ مال اولاد کی وراثت ہے، ملکیت ہے، جس طرح چاہے اس کو خارج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رب فرماتا ہے کہ جنت میری بنائی میں، سجائی میں، سنواری میں، جنت کی زمین اس کو عمر کی بنائی، ہیرے جواہرات نال سجائی، سونے چاندی کی اٹاں نال محلات تیار کیتے، زرو جواہرات لائے، دودھیاں، شہدیاں، شرابت طہورا دیاں نعمہ جاری کیتیاں۔ رب فرماتا ہے لوگوں حقیقی مالک تے میں ہاں، لیکن میں رب ہو کے اعلان کرنا کہ میری جنت کے وارث مالک وہ لوگ نے جڑے تقوی والے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھو کہ تقوی والے کون،
اس سے جواب قرآن مجید فقال حمید نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 9واں سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 34 رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون بے شک اللہ نے جڑے ولی نے ان اولیاءہ بے شک جڑے اللہ نے ولی نے الا المتقون بے شک کوئی تقوی والے نہیں ولکن اکثرهم لا يعلمون بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہاں علم کوئی نہیں خبر کوئی نہیں عقل نہیں رکھتے کہ سمجھ جان یعنی سب تو بہترین تقوی والے اللہ نے ولی نے اللہ فرماتا ہے جنت میری بنائی ہے ملکیت میری کہ میں اپنے ولیوں کو جنت کا وارث بنا چھڈیا جنوں چاہن عطا کر کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی مومن دی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز سن امام حسن کی اماں جان تے جو آپ لے جا کے خدمت کر دیا سن کام وچ مصروف ہوندیاں نے یہ دودھ پیندے بچے سن تے جدوں روندے نے تو ام سلمہ کائنات دی ماں انہوں اٹھا کے گود وچ اپنی چھاتی نال لاندیاں نے چھاتی مبارکہ منہ میں چلا کر دیے نے رب دودھ دیتا ہے امام حسن بصری کو نے جن نے کائنات کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا اس مقام نے مالا نے امام حسن بصری نے ایک گوانڈی آیا آتش پرست جس کا نام ہے شمعون 70 سال کفر میں گزار دیتے جدوں دی موت کا وقت قریب آیا امام حسن بصری نے دل میں سوچا بھی بندہ ہے گوانڈی ہے تے گوانڈی نہ گوانڈی کی حق ہوتا ہے یہ میرا گواہ ہو کے جہنم جائے گا ماڑی آپ تشریف لے کے کیا فرمایا کہ اس کا ایمان قبول کر لے 70 سال اللہ کی نافرمانی کی شرک کرتا ہے شرک معاف نہیں ہونا اور بھی ٹائم میں تو ایمان قبول کر لے فرمایا اس آتش پر جس آتش کی آگ کی تو پوجا کرتا رہے آگ کی خاصیت ہے جلانا آگ جا بلمال کے میں نہیں جانا تو نہیں جانتا آگ دونوں ساڑے دی آگ کی خاصیت ہے ہاں اگر میرا رب چاہے تو منو محفوظ رکھے فرمایا ایمان قبول کر لگا لگا جی تے وجہ نے میری وجہ تمہیں ایمان قبول نہیں کرنا یہ بڑی ساڑھے واسطے کی بڑا سبق ہے غور والی بات ہے اپنے فرمایا تے وجہ کیڑی ہے جنہاں دی وجہ تو ایمان قبول نہیں کر رہے کہنے لگا جی پہلی وجہ تو یہ ہے بھی تسی مسلمان ہے سمجھ دیو بھی اللہ کا دیدار رکھ کے اللہ اپنا دیدار کرائے گا پھر بھی تسی رب دی منتے کو نہیں رب نو منتے ہو رب دی کبھی نہیں منے دوسری وجہ یہ ہے کہ تسی سارے آخر مسلمان کی دنیا نجس ہے دنیا پلید ہے دنیا دھوکہ فریب ہے پھر بھی ساری زندگی دنیا کمال میں چلا چاہتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ تسی مسلمان آخر موت برحق ہے لیکن پھر بھی موت کی تیاری کو نہیں کرتے اتنے وجہ ہے جیڑی وجہ تمہیں ایمان قبول نہیں کرتا امام حسن بصری فرمایا کہ یہ نہیں اعمال رب چاہے تو کتنی غلطیاں معاف فرما دے یہ دنیا کوتاہیاں رب چاہے معاف فرما دے لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک رب شرک معاف نہیں کرتا باقی ہر گناہ معاف کر دینا کہنے لگے ٹھیک ایمان قبول کرانا لیکن میری ایک شرط ہے مینوں ضمانت دیو بھی میں ایمان قبول کرا تے میرا رب 70 سال کے گناہ معاف کرے گا رب مینوں جنت دے سکے گا میں اس بات کی ضمانت دیو امام حسن نے فرمایا میرے والوں ضمانت ہے میں اس بات کا ضامن ہے کہ رب تینوں جنت عطا کرے گا شمو کہنے لگا کہ میں نے ضمانت کاغذ میں لکھ کے دیو آپ نے فرمایا لکھوایا امام حسن بصری نے کاغذ یا قلم دبا کر ضمانت لکھ دی تھی اللہ کا بندہ حسن بصری اس بات کی ضمانت دیتا ہے
ضامن ہے کہ اے بندہ ایمان قبول کرے گا تو رب اس نے 70 سال دے گناہ معاف کرے گا. آپ نے ضمانت لکھ کے دے چھڑی. وہ سموں کہنے لگا بھی جڑے اس علاقے دے بسرا دے معتبر بندے نے پر وہ پنچایت کے لوگ نے انہوں کی گواہی بھی لکھوا کے دے. امام حسن بصری نے اس بسرا دے جتنے بھی معتبر پنچایت کے بندے سن سب کی گواہی تحریر کروا کے دے چکی. پر میں کہا میرے کو ضمانت ہے کہ تو سچے دل نال ایمان قبول کر رب تیری ساری غلطیاں معاف کرے گا. شخص کا موت کا وقت قریب آیا، فوت ہو گیا. جب رات آئی نبی امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوتے نے ویکھیا بھی بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا قیمتی لباس اللہ نے عطا فرمایا ہے، جنت کے اندر ٹہلتے پھرتے ہیں. فرمایا سنا رب نے تیرے نال کیسا سلوک کیتا ہے، رب نے کیسا معاملہ کیتا ہے. وہ شمعون کہنے لگا رب کعبہ کی قسم ہے وہ جڑی ضمانت تساں مینوں لکھ کے دتی سی نا، رب نے وہی لاج رکھ دیا. میرے 70 سال کے گناہ معاف کر کے رب نے مینوں جنت عطا کر چکی. یہ اللہ دے ولی جنت دے وارث نے جس کو چاہ جنت عطا کر دے. اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یہاں بہت بڑا نام ہے مالک بن دینار کا. آپ ایک دفعہ گھروں نکلے، آپ ایک دوست جعفر بن سلمان بھی نال ہے. چلتے چلتے بسرا ایک محلے میں داخل ہوئے. دیکھتے ایک مکان تعمیر پہ ہوتا ہے، بڑا بڑا محل ہے، بڑا خوبصورت ہے، ڈھیر سارا بڑا ہے. دیکھا فرمایا بڑا خرچ ہو رہا ہے، بڑی بڑی تعمیر ہے. آپ جعفر بن سلمان فرمایا چل ذرا دیکھیے تو صحیح ہے کون کا مالک، کون ہے جڑا اتنا پیسہ پہ لاتا ہے. جب سامنے گئے نا آپ نے دیکھا ایک نوجوان ہے، پوری جی عمر ہے، بڑی توجہ نال کاریگراں مستریاں ہدایات پہ دیتا کہ اے کام انج کرو، اے کام انج کرو، اے کام انج کرو. آپ نے فرمایا بھی بڑا خوبصورت جوان ہے تے ہے جہنمی، تے میرا دل نہیں چاہتا بھی ایسا خوبصورت چہرہ جہنم دی آگ میں سڑے. میرا دل نہیں کرتا ہے میں نے واسطے دعا کرا تو یہ مدد کرا کہ رب اس کو جہنم تو بچا لے، یہ نوجوان جنت چلا جائے. آپ قریب کے اسلام دا ہوئی، وہ نوجوان نہیں پہچانتا کہ یہ مالک بن دینار نے. جب اسلام دا ہوئی تعارف ہوا، پتہ لگا کہ یہ بڑے اللہ کے ولی نے، بڑے بزرگ نے، بڑا احترام کیا. آپ نے فرمایا یار یہ بڑا خوبصورت مال پہ بنانا ہے، بڑا بڑا پروجیکٹ ہے، کتنا کمال خرچ کرے گا ایسے محل پہ. وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ کم از کم 1 لاکھ درہم اس محل پہ خرچ کر رہا. 1 لاکھ درہم اس زمانے کی بہت بڑی رقم ہے. اس زمانے میں تو پیسہ بھی کسی کو ہوتا سی. کیا لگا کہ 1 لاکھ درہم اس محل پہ خرچ کرنے کا ارادہ ہے. امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ کر 1 لاکھ درہم منو دے سکتے، میں اس لاکھ دے 1 لاکھ درہم دے بدلے اس کو بھی بڑا محل، اس کو بھی خوبصورت محل کی ضمانت دینا. وہ محل ایسا ہوئے گا، اس کو بھی زیادہ بڑا ہوئے گا، اس کو بھی زیادہ سونا ہوئے گا، وہ سونے چاندی کی اینٹاں دا بنیا ہوئے گا، ہیرے جواہرات نال سجیا ہوئے گا. وہ محل دنیا کے کسی مستری نہیں بلکہ رب نے کن کہہ کے بنایا ہوئے گا. اور نیلا محل نہیں، محل کے نال رب نے خادم بھی ادا کرے گا، خادماں بھی ادا کرے گا، رب نے سرخ یاقوت کے خیمے بھی ادا کرے گا، اور نوکر بھی، نوکرانیاں بھی، سرخ یاقوت کے خیمے بھی. تین اضافے سے دیا گا 1 لاکھ درہم منو دے سکتے، اس جنتی محل کی ضمانت میں تک دینا. نوجوان کہنے لگا جی میں آج کا ٹائم دے 1 لاکھ درہم بڑی رقم ہے، میں سوچ رہا صبح کو دسا اپنا فیصلہ. آپ چلے گئے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی ساری رات پریشان رہے، اس سے فکر میں رہے کہ ایک خوبصورت چہرہ جہنم نہ چلا جائے. ساری رات اس واسطے دعا کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں التجامہ کرتے رہے. صبح ہوئی، آپ پھر تشریف لے آئے.
اور نوجوان دروازے پہ کھلوتا ہے، کہنے لگا حضور کا دروازہ یاد ہے، فرمایا بڑا یاد ہے، کہنے لگا جی اے لو 1 لاکھ درہم نے تے منو جنت دی ضمانت دے سکو، اس جنتی محل دی ضمانت دے، فرمایا میرے والوں ضمانت ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ منو یہ ضمانت لکھ کے دیو، کاغذ سے تحریر کر کے دیو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، کاغذ قلم دبا لیا، لکھ دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مالک بن دینار والوں ضمانت ہے کہ مالک بن دینار نے 1 لاکھ درہم کے بدلے اس نوجوان کو ایسے ایسے جنتی محل کی ضمانت دی، اور اگر رب اس کو بھی زیادہ دے گے تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن ایسے ایسے محل کی میں ضمانت دے دی تھی۔ آپ نے تحریر لکھی، سائن کیا، اس نوجوان کو کاغذ دے کے گھر چلے گئے۔ 1 لاکھ درہم لے لیا، اللہ کے ولی نے شام تو پہلو 1 لاکھ درہم فقراء میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ کا ولی دنیا کا تعلق نہیں ہوتا، دنیا کے روپے پیسے کی لوڑ نہیں ہوتی، وہ سارا اللہ کی راہ ونڈ چھڑیا۔ تھوڑے دن گزرے، کتب کے اندر موجود ہے 40 دن نہیں ہوئے کہ وہ بندہ وہ نوجوان فوت ہو گیا۔ مالک بن دینار کو نہیں سی پتا بندہ فوت ہو گیا۔ آپ نے فجر کی نماز مسجد کے اندر ادا کی تھی، نماز ادا کرنے تو بعد جب واپس نکلنے لگے نا، محراب نظر پئی، مسجد کے محراب ایک خط پہ کاغذ ہے کوئی، آپ نے چکیا کوئی کاغذ جڑا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور نوجوان کو ضمانت کے طور پہ دیتا سی، کوئی کاغذ اس مسجد کے محراب وچ موجود ہے۔ آپ نے دیکھیا، پلٹیا، اس کاغذ کے دوسری طرف روشن تحریر ہے کہ رب نے مالک بن دینار کی ضمانت کو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ نے وہ محل عطا کر دیتا ہے جس کی ضمانت مالک بن دینار نے نوجوان کو دیتی سی، بلکہ رب نے اس کو 70 گنا زیادہ عطا فرمایا۔ آپ جلدی جلدی آ کے پتہ کریے نوجوان تو ہوا کی، وہ گھر آئے، دروازے سے پتہ لگ گیا بھی وہ فوت ہو گیا۔ اس نوجوان کو جس بندے نے غسل دیتا سی ابو سال، جس نے کفن پہنایا سی، وہ امام مالک کے کول حاضر ہو گیا۔ وہ جانتا سی کہ اللہ نے ولی نہیں، کہنے لگا کہ چند دن پہلو انہیں میں کو بلایا ہے، نوجوان نے اپنی موت تو پہلو بلا کے وصیت کی تھی کہ جدو میرا انتقال ہو جائے، موت ہو جائے نا، منو تو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے، کفن پہنا کے اے روکا میرے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے، تاکہ جدو میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوا، میں یہ ضمانت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں سلام مالک تیرے بندے نے جنت کی ضمانت دی کہ میں وہ رکا وہ ہاتھ میں دے کے دفن کر دیتا ہے۔ مالک بن دینار کوئی رکا وہ سامنے کیتا، فرمایا رکا پہچان ہے؟ کہتے جی بڑا پہچاننا پڑی ہے۔ فرمایا اے کہ نہیں؟ صاحب کو فرمانے نے غصہ کی چیخ نکل گئی کہ رب کعبہ کی قسم کوئی رکا ہے جڑا اس نوجوان نے ہاتھ دے کے دفن کر کے آیا سا۔ ارے وہ بندہ فوت ہویا ہے، قبر کے اندر دفن کر دیتا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے ولی کی بات کو پورا کر دیتا، فرمایا اللہ نے اپنے بندے کی گل کو پورا کر کے ضمانت کو آزاد کر دیتا ہے۔ رب نے جنتی محل بھی ادا کیتا ہے اور 70 گنا زیادہ ادا کیتا ہے۔ اور میرے بڑے بندہ کول سے کہنے لگا حضور کو 1 لاکھ درہم سی نا، میرے کو 2 لاکھ لے لو جنت کی ضمانت دے سکو۔ آپ نے فرمایا مجھے نصیب سن، اللہ نے جنہیں پہ احسان کرنا سی کر دیتا ہے۔ بہرحال مقصود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ولی وہ نے جنہوں نے میں جنت کا وارث بنا دیتا ہے، اور جنہوں چاہ جنت ادا کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے آخری بات کو بیان ختم کر دے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک میں راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں زمین کے اللہ نے بندے ایسے ہیں جنہوں نے وال مٹی نہ کٹے، جنہوں نے چہرے گرد آلود نے، جنہوں نے لباس مٹی نہ کٹے نے، جدو کسی دروازے تے چلے جان لوگ دھتکار دیں، اپنے کول نہیں بیٹھتے تھے، لوگ نفرت کرتے ہیں، دھتکار دیں، لیکن فرمایا وہ اللہ نے بندے ایسے نہیں کسی گل کی قسم اٹھا رہے ہیں رب انہوں کی قسم موڑتا نہیں۔ اگر اللہ کا ولی یہ کہہ دے نا
کہ رب کی قسم ہے رب تینوں بیٹا دے گا، کہ فرمایا اللہ ضرور عطا کرتا ہے. اللہ دا ولی کہہ دے بارش ہوے نہیں تو رب ضرور بارش عطا کرے گا. اگر اللہ دا ولی کسی کو کہہ دے رب کی قسم ہے تو جنتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لازم جنت عطا کرتا ہے، لیکن لوگ پہچانتے نہیں، لوگوں نے شناخت نہیں، علم نہیں. اسی واسطے رب کائنات نے سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا 9واں سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 34، رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ، بے شک میرے ولیوں نے، ان اولیاءہ الا المتقون، وہ تقوی والے نے، وہ پرہیزگار نے، اللہ کا خوف رکھنے والے نے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، بڑی مخلوق ایسی ہے، کثرت لوگوں کی ایسی جڑی انہوں نے پہچانتے نہیں، انہوں کا علم نہیں رکھتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا التجا کے اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، مالک سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.